جب بھی کسی کے ساتھ وقوع یا انسیڈنٹ پیش آتا ہے تو اس کے پاس فوجداری کارروائی کے لیے دو آپشنز ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس کے پاس آپشن یہ ہوتی ہے کہ وہ متعلقہ تھانے میں اپنی اپلیکیشن دیتا ہے اور جو ایس ایچ او ہے وہ اس کی بات سنتے ہوئے ایف آئی آر لانچ کر دیتا ہے۔ اگر وہ ایس ایچ او ایف آئی آر لانچ نہیں کرتا تو اپنی وہ فائنڈنگز جو دے گا، اس فائنڈنگز کو وہ جو مدعی ہوتا ہے وہ متعلقہ سیشن کورٹ میں پٹیشن 22/22B آف CRPC کے تحت فائل کرتا ہے۔ تو اگر سیشن کورٹ آرڈر کر دیتی ہے کہ جو پٹیشن میں ملزمان آپ نے دیے ہیں اس کے اگینسٹ ایف آئی آر لانچ کی جائے، اگر سیشن کورٹ آپ کی پٹیشن کو ریفیوز کرتی ہے تو آپ کے پاس دوسرا آپشن ہے پرائیویٹ کمپلینٹ کا۔ آپ متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس یا آفینس کے اکارڈنگ جو بھی کورٹ بنتی ہے اس میں آپ پرائیویٹ کمپلینٹس یا جسے ہم استغاثہ بھی بولتے ہیں، آپ اس میں استغاثہ دائر کرتے ہیں اور آپ مدعی کی اسٹیٹمنٹ کرواتے ہیں اور ساتھ اس کے گواہان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتے ہیں، اور اس کے بعد بحث میں اگر آپ کورٹ کو کنونس کر لیتے ہیں کہ یہ جو آپ کے ساتھ وقوع ہوا ہے یہ سچ ہے، تو پھر جو ملزمان اس پرائیویٹ کمپلینٹ میں ہیں یا استغاثے میں ہیں ان کے اگینسٹ آپ کا ٹرائل سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو ٹرائل میں پھر آپ ایویڈنس کراتے ہیں، ایویڈنس کے بعد کراس ایگزامن ہوتی ہے۔ کراس ایگزامن میں اگر آپ اس چیز کو ثابت کر لیتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ وقوع ہوا ہے یہ سچ ہے تھرو ڈفرینٹ ایویڈنسز، تھرو ڈفرینٹ ثبوت، تو پھر عدالت ان ملزمان کو کنوکٹ کر دے گی یا ان کو سزا دے دے گی۔ اگر آپ کسی وجہ سے یا ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ثابت نہیں کر پاتے تو پھر عدالت ان کو بری کر دے گی۔ لہٰذا کسی بھی وقوع کی صورت میں آپ کے پاس دو آپشنز ہیں۔ فرسٹ آپشن کہ آپ متعلقہ تھانے میں ایف آئی آر لانچ کروائیں، اور سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ آپ اپنی متعلقہ کورٹ میں پرائیویٹ کمپلینٹ یا استغاثہ فائل کریں۔